آئیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں میرے مسلک کی عظیم بہار عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت راہبر شریعت آفتاب ولایت مہتاب شریعت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ بلا تشریف لائیں اور اپنی نورانی پروکار حسین کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آئیے تشریف لاتے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ بلا تشریف لائیں اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبا آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را،
آنکھ ایمان داد مشت خاک را، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز اور محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، رائے امجد شہباز بھٹی صاحب اور رائے حسین علی بھٹی صاحب، انہاں دے زیر اہتمام ڈیرہ رائے امجد شہباز بھٹی صاحب محفل ذکر سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے ایصال ثواب رائے دولت علی مرحوم و اہلیہ محترمہ مرحومہ انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر نعت خوان و علماء، نقیب و خطیب سارے احباب اپنے اپنے خیالات دا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اظہار فرما رہے سن۔ آہ کر بھی چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرے گا، اور آپ دی اگر کامل توجہ ہوئی تو انشاءاللہ اس دا آپ نو نفع بھی حاصل ہوئے، علم وچ بھی اضافہ ہوئے گا اور ذوق وچ بھی اضافہ ہوئے گا۔ عزیزان محترم، اپنی والدہ یا والد انہاں دے مرن تو بعد جو انہاں دے حقوق نے، انہاں وچ ایک حق اے وی ہے کہ انہاں واسطے استغفار کیتی جائے، دعا پڑھی جائے۔ اگر انہاں تے قرض ہوئے تے اتاریا جائے، انہاں دے ذمے نمازاں قضا ہون تے انہاں دی ادائیگی دا بندوبست کیتا جائے، روزے قضا ہون یا حج رہندی ہوئے تے اس دی ادائیگی دا بندوبست کیتا جائے۔ اس بارے علماء تو معلومات آپ لے سکتے ہو کہ اس دا طریقہ کار کیا ہے۔ اور اگر انہوں نے کسی نال کوئی معاہدہ کیتا ہوئے، کسی نال کوئی وعدہ کیتا ہوئے اور وہ شرع شریف دے خلاف نہ ہوئے اور وسعت دے اندر موجود ہوئے، طاقت انہوں نے پورا کرن دی ہوئے تو انہوں دا وعدہ بھی پورا کرنے چاہیے۔ اور اگر ماں باپ دے دوست احباب رشتہ دار ماں باپ دے زندہ ہوں، انہاں نال محبت اور حسن سلوک کریے تو بھی مرنے والے قبر وچ راضی ہوندے، انہاں دی روح خوش ہوندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد انہاں دیاں سہیلیاں نو گوشت تقسیم کر دے سن، بکری ذبح کر کے انہاں دا گوشت انہاں وال بھیج دے سن، اور والدین دے حقوق وچ شامل ہے کہ بندہ انہاں دی قبر تے جایا کرے، اور والدین دے حقوق وچ شامل ہے کہ مرنے والے دی طرفوں اولاد کو اگر طاقت ہوئے تو انہاں دی طرفوں صدقہ نافلہ کرے۔ صدقہ نافلہ دی اقسام وچ انہاں تو بعد قربانی انہاں دے نام تے کرنا بھی صدقہ نافلہ ہے، انہاں دے نام تے کھانا پکا کے انہاں دے صدقے دی نیت تے تقسیم کرنا، غریباں کھوانا، کسی مدرسہ اور مسجد دی خدمت کرنا کہ انہاں دا ثواب انہاں جائے، اے سب اس قبیل وچ ہی شامل، تو انہاں دا مرنے والے نو نفع ہوندا ہے۔ تو
عزیزان محترم انہاں دی یاد وچ تبلیغ دین دا اہتمام کرنا کہ دین دی تبلیغ ہوئے اور اس دا ثواب مثلا نعت خوانی ہوئے گی، قاری حضرات قرآن پڑھن گے، علماء بیان فرمان گے، جتنے کلمات خیر بولے جان گے، نہ دا ایصال ثواب اس مرنے والی والدہ نہ دوستان دی یا والد نو جائے گا تو یقیناً انہاں نفع ہوئے۔ اے حقوق نے والدین دے مرن تو بعد تو جیوندیاں دے تے حقوق ہے نہیں بڑے کہ اگر تہاڈا باپ تانوں آکھے میں تانوں ذبح کرنا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے کہ بیٹا ہوئے حضرت اسماعیل جڑے فرما رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر باپ کہے کہ میں تینوں ذبح کرنا ہے تو پتر آکھے ابا جی میں تہاڈا دل ہے اونج کر لو۔ اتنے حد ہو گئی کہ والد نو اتنا اختیار حاصل ہے اولاد ہوتے کہ اگر وہ بازار وچ فروخت کرنا چاہے تو اولاد نو فروخت کر دے، کرتا ہے کوئی نہیں، لیکن اتنا اتھارٹی اللہ تعالیٰ باپ نو عطا کیتی ہوئی ہے۔ تو ایک جملہ یاد فرما لو اس مسئلہ دے اندر کہ جس بندے نو ماں باپ دی دعا نہ ملے، باقی ساری دنیا دعا کر دی رہے، وہ منزل نہیں پا سکدا۔ منزل مقصود تے وہ بچہ پہنچے گا جس نو ماں تے باپ دی دعا اور رضا حاصل ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ، کہ والد جنت دے درمیانی دروازیاں چو مین گیٹ ہے، اوسط باب من ابواب الجنہ، جنت جو کہ بہت سارے دروازے نا، تو جڑا ساریاں تو مرکزی گیٹ ہے وہ تیرا باپ ہے، اگر راضی ہویا تو کھلے گا، راضی نہ ہویا تو تیرے واسطے جنت دا دروازہ نہیں کھل سکتا، اور جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت دا دروازہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، چونکہ ذکر پاک امی جان دا زیادہ نعت خان یا علماء یا وغیرہ کر دے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ رتبہ بھی امی جان دا زیادہ ہے، رتبہ ابا جان دا امی جان تو بھی زیادہ ہے، کیونکہ ساڑی جنت ہے ماں دے قدمائے چھے تے ماں دی جنت ہے ساڑے باپ دے قدمائے چھے۔ بھائی اتنی زور سے مت کہیے، سبحان اللہ، آنکھوں پر ایڈی دب کے کہنے دی پتر کی ضرورت ہے، مسئلہ سمجھنا چاہیے، تو آپ مسئلہ سمجھو۔ سبحان اللہ، برکت تے ثواب دی نیت آنکھوں، مینوں داد دین دی نیت نہ آنکھوں، کیونکہ ذکر الہی دا مقصد پہلے نیت ذہنے چونی چاہیے دی کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں۔ تسی ذکر مولوی تے نعت خان خوش کرنے واسطے کرو گے، اللہ اکبر، تو یہ کیسی نیت ہوئے گی تواڈی؟ آپ ذکر کرو اس نیت ہے کہ سانو اتنی اچھی بات سنائی اور زبان چبے ساختہ اس رب دا ذکر نکل جائے، سبحان اللہ۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ نیکیاں والا جڑا ترازو ہونا ہے نا، جیدے وچ رکھ کے نیکیاں تولیاں جاندیاں، ایک باری سبحان اللہ اس پورے ترازو نوں بھر دے گا، ایک واری سبحان اللہ تملأ المیزان، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو الفاظ ایسے نے، کلمے ایسے نے جڑے زبان تے بولن بڑے ایزی نے اور آسان نے، ثقیلتان فی المیزان، مگر او میزان وچ بڑے ثقیل اور بھاری نے، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ نو وہ بڑے پسند نے۔ تو صحابہ تعجب کیتا، سونا وہ کیڑے لفظ نے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ تو آپ چونکہ اس نیت تے بیٹھے ہاں اسی آئے ہاں کہ اسی انہاں دوستاں دی
والد اور والدہ واسطے دعا کریے تو آپ جتنی مرتبہ ذکر کرو گے اس دا ثواب وچ اضافہ آخر تے دعا ہوئے گی تو ہوندا جائے، تو آپ ذکر کر دے رہو، لیکن محنت داد دین دی نیت تے نہ کرو۔ ایک رواج بن گیا ہے محفلاں وچ، ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی دب کے آکو سبحان اللہ تے ہاتھ اچے، تقریر تھوڑی ہوندی ہے، اس گل تے زور باڑا ہوندا ہے، ہاتھ اچے کرو تے سبحان اللہ دب کے آکو۔ اس تبلیغ دا اثر کی ہونا ہے جڑی شور دے اندر کیتی جا رہی؟ تسی محافل وچ ویندے ہی ہونے ہو کہ نقیب تو لے کے آخری بندے تک صرف یہی ہوندی ہے ہاتھ اچے، بلند آواز، اچھی آواز، بلند آواز۔ تو بندے کو سنجیدہ بندہ اگر تہاڈی محفل وچ بیٹھ گیا ہے تو کی سوچے گا بھئی جڑے مولوی یا دینی بندے نے یہ محفلاں وچ آندے کی پے، یہ پیغام کی دے رہے ہیں؟ کیا اسی صرف یہ سیکھنا ہے کہ سبحان اللہ اچھی آکھنی چاہیے؟ حالانکہ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ساڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے، وہ تو ساڈے دل دیاں بھی سن لیندا تے پھر ایڈی زور نال کینوں سناندے پئے؟ تو یہ محافل دے اندر جو ٹرینڈ بن گیا ہے نا ساڈا کہ ایک لفظ بولنا تو پھر واہ واہ تے سبحان اللہ، تو پھر دوجا لفظ بولنا تو واہ واہ تے سبحان اللہ۔ تو یہ دی وجہ تو اکثر سنجیدہ بندیاں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی بھائی یہ جو سپیکر ہے یہ آندا کی پیا ہے، یا اس پیغام سن کی دیتا ہے، یا اس سن سنایا کی ہے، تو پھر او دا ثواب شاید تُن ملدا ہوئے گا یا تُن مزہ بھی آندا ہوئے گا، لیکن جدوں تُن سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر تسی مطلب ذکر کیتا ہے لیکن تُنوں او دا نفع پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو کم از کم میں یہ عرض کرنا کہ میں نے نہ کوئی بھائی صاحب اس چیز دی ضرورت ہے کہ تسی دب کے سبحان اللہ، یا میں نہ کوئی اس چیز دی ضرورت ہے کہ تسی دوبارہ مڑ میں سدو، نہ میں نے اس چیز دی ضرورت ہے کہ تسی یہ آکھو بڑی تقریر ہوئی ہے، انہاں چیزاں دی میں نوں ضرورت نہیں۔ میں صرف اپنا وقت جڑا تُن دے رہا میں اس نوں بڑا قیمتی سمجھنا، میرے نزدیک یہ بڑی قیمتی چیز ہے وقت۔ میں نے اللہ نے مخصوص گن کے گھڑیاں دیتیاں با میں تین دے رہا انہیاں تو سا لینا، انہاں گنیاں ساواں چوں میں کچھ تُن دیتے ایتھے آ گئے سفر کر کے، تو تُن نہ احساس ہوئے تو دا تُن پتہ ہے، میں نے پتہ ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے، میں اس دے احساس ہوں اپنے دل وچ پانا ماں کہ میرا وقت کتنا، میریاں گھڑیاں کتنیاں قیمتی نہیں، لہذا میں نہیں چاہتا کہ وہ ضائع ہو جائے۔ میں اپنا قیمتی وقت تُوانوں دیتا ہے، وہ دے کوئی قیمتی گل نہیں دسنی، لہذا بھائی صاحب میری گل سنو، وہ دے اتے غور کرو، میں جو تُوان دسا ہوں دے سمجھن دی کوشش فرماؤ۔ منع نہیں کر رہا کہ آپ نہ کرو سبحان اللہ، لیکن تسی سبحان اللہ دا ورد کردے رہو، آندے رہو، لیکن میری گل وال دھیان رکھو، منہ جو آپ پہ نکل دا گیا تے نکل دیا جائے گا، ایڈے تکلف دی ضرورت نہیں، کیونکہ فرض تے ہے نا، وہ فرض تے نہیں نہ آکھنا، لہذا آپ میری بات سنو کہ میں کی کہہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ماں اور باپ اللہ تعالیٰ نے انسان نو جنہ رشتیاں وچ منسلک کیتا ہے نا بنے ہیں، انہاں ایکو سٹیٹس بنائے پھر رشتیاں دے، انسانی رشتیاں ایکو سب تو اتلے سٹیٹس تے باپ اور ماں نے، دوسرا شریعت سٹیٹس اولاد ہے بیٹا اور بیٹی، تیسرا سٹیٹس برا، اور چوتھا سٹیٹس ہے بیوی۔ تو ایک جملہ بول کے اگاں ٹر جاں گا کہ جنہاں نو چوتھے نمبر تے رب رکھیا ہوئے نا انہاں پہلے تے نہ لیا ویا کرو۔ اب نو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آگئی؟ انہاں چوتھے تے ہی رہن دیا کرو۔ سٹیٹس رشتیاں دے اللہ سانو رشتیاں دی پہچان ہی قرآن کروائی، اللہ کروائی، تو بھائی صاحب اس پہچان نو قائم رکھو۔ عزیزان محترم، رشتے دین وچ تقدس دی اہمیت دے حامل ہوندے، اے انجے نہیں ہوندے بے انہاں دی گل ہی کوئی نہیں ہوندی، نہیں، رشتیاں دے بارے اللہ نے قرآن وچ بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، جڑے بھی تیرے قریبی رشتہ دار نے انہاں نو انہاں دا حق دے۔
جس طرح رب نماز دا حکم دیتا ہے، روزے دا حکم دیتا ہے، حج دا حکم دیتا ہے، اس طرح اللہ رشتے داراں نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس رشتے دا احترام نہیں کردا اور اس دے حقوق ادا نہیں کردا تو دیاں نریاں نمازاں دی رب نو ضرورت کوئی نہیں۔ اے جو میں کہہ رہا نا اس نو تسی غور نال اور بالکل پکی طرح گل ذہن وچ بہا لو کہ تہاڈیاں نریاں نمازاں دی خالق نو ضرورت نہیں۔ اقبال اتھی فرمایا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرشتے بھی بڑے آئے صرف عبادت واسطے، تینوں نال درد دل بھی دیتا ہے۔ تینوں احساس ہونا چاہیے کہ اے میری ماں ہے، اے میرا باپ ہے، اے میرا بھائی ہے، اے میری بیوی ہے، میرے بیٹے نے، میری اولاد ہے، اے میرے چاچے دے اولاد نے، رشتہ دار۔ اب نے دیکھو حضور دی سیرت طیبہ دیکھو، حضرت جعفر تیار مولا علی دے بھائی نے حضور دے پتریر لگ دے رہے، پتریر سمجھ دے چاچے دی اولاد۔ تو غزوہ خیبر جدو ہویا، حضور خیبر فتح فرمایا، خیبر بڑی مشکل نہ فتح اسی 40ویں دن۔ تو خیبر فتح ہویا تو حضور بڑے خوش سن۔ حضرت جعفر حبشہ وچ سن، حبشہ جو ہجرت کر کے آئے، واپس مدینہ جا رہے سن تے خبر ملی کہ رسول اللہ تے خیبر وچ نے، تو اتھے ہی آ گئے۔ حضور اٹھے، حضور بیٹھے سن جدو حضرت جعفر آئے، پتریر آیا، حضور اٹھے اور انہوں نے اکھاں دے درمیان بوسہ دیتا، چومیا اور فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تو صورت چ بھی میری مثل ہے، سیرت چ بھی میری مثل ہے، مینوں اندازہ نہیں ہوندا۔ حضور فرماندے نے مینوں اندازہ نہیں ہو رہا کہ خیبر دے فتح ہون دی خوشی زیادہ ہے یا تینوں ویکھن دی خوشی زیادہ ہے۔ کوئی وزن کر سکتا ہوئے تو جملے دا وزن کرے۔ اور ایک بات اور سن لو، اے بندے ساڈے پنجابی زبان چاہتے ہیں پتریر شریک ہوندے ہیں۔ شریک دا مطلب عربی وچ اے وے بہو ساڈی جائیداد وچ شریک ہوندے ہیں، دادا جو ایک ہوندا ہے۔ شریک دا معنی دشمن نہیں ہوندا۔ پتریر رشتہ دار ہوندے نے اور بھائیاں دی طرح ہوندے نے، انہاں نال محبت کرے کرو، سارے رشتیاں نال محبت رکھو۔ رشتہ داراں نال محبت کرن نال بندے دی عمر وچ اضافہ ہو جاندا ہے، انہوں سکون والی زندگی میسر ہوندی ہے۔ ونڈ کے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جعفر رسول اللہ دے چار چفیرے رقص کرنے لگ پائے کہ حضور نے میری واسطے جملہ بولے، اور حضور دے نام تے ہی غزوہ موتا دے اندر، اردن دے اندر حضرت جعفر تیار نے شہادت پائی۔ پتریر لگتے سن، مولا علی بھی آپ دے پتریر نے۔ تو حضور فرما دے سن انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا چ بھی میرا بھائی ہے تے آخرت چ بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضرات محترم، حضور نبی سن، حضرت مولا علی سرکار حضور دے امتی سن، کلمہ پڑھیا سی، لیکن حضور رشتے دے اہمیت نو خود بیان کریں، فرمایا انت اخی، تو میرا بھائی ہے۔ لیکن مولا علی ساری زندگی نہیں آکھیا میں حضور دا بھائی ہوں۔ آپ فرما دے سن انا عبد من عبید محمد، میں محمد دے غلامہ چو نکا غلام ہوں۔ اسی چکے رسول اللہ دے غلامہ امتیاں، تو رسول اللہ نال نسبت رکھن والے ہر رشتے دا احترام حضور دے امتیاں تے فرض ہے۔ تو جس طرح مولا علی حضور دے رشتے دار نے، اس سے طرح ابو بکر صدیق بھی رسول اللہ دے رشتہ دار۔ اسی تو بھائی جی اس جتی نو بھی جتی کدی نہیں سدیا جڑی حضور دے قدمہ چاہ جائے، اسی انہوں نالین شریف سدنے ہاں، ساڈا انج دا عقیدہ ہے۔ تو اس چمڑے دی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ اس واسطے کہ بھئی یہ ہن چمڑا عام نہیں رہا، یہ نسبت حضور دیاں قدمہ نال ہو گئی، لہذا یہ ہن جتی نہیں، نالین شریف ہے۔ کدو ہے سبزی، پر ہن سبزی نہیں رہی، کدو شریف ہے، کیونکہ نسبت حضور نال ہے۔ مدینہ یسرب سی، لیکن ہن مدینہ طیبہ، مدینہ شریف ہے، کیونکہ نسبت رسول اللہ نال ہے۔ بھائی صاحب، آپ بڑے کرما والے بندے ہو، ذرا سوچو تے صحیح، جس شہر حضور قدم رکھن، وہ شہر ایڈا پاک ہو جاندہ ہے۔
تے جنہاں نو حضور نے اپنے سینے نال لا کے قبر وچ سلایا ہوا ہے وہ ابو بکر کتنا پاک ہوئے گا. بھائی صاحب آپ سمجھئے، خدا را سمجھئے، میرے نبی پاک سرکار دی ساری زندگی، بڑے سیاڑے بندے بیٹھو ججمنٹ کرو، ایک بھی عمل ایسا نہیں جڑا رب دی مرضی دے خلاف حضور کیتا ہوئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حضور نے اپنی ساری زندگی ایک عمل بھی اللہ دی مرضی دے خلاف، یعنی ایسا نہیں کیتا کہ اللہ دی چاہت کچھ اور ہوئے تے نبی پاک کچھ اور پہ کر دے. اسی انج کر لیں، وہ اللہ چاہتا ہے اسی نماز پڑھیے، اسی نہیں پڑھ دے. اللہ چاہتا ہے اسی حلال کھائیے، اسی تھوڑا جہا سجے کھبے بھی. ایسا ہو جاتا. حضور اللہ دے نبی نہیں، انہاں منہ چو لفظ یوں کڈیا جیڑا او دی مرضی ہے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جدو حضور دی زبان چو نکلیا ہے لفظ وحی الہی ہے، مرضی خدا ہے، اے دا مطلب ہے جی ابو بکر صدیق دی بیٹی نال نکاح پڑھیا نے تے اے بھی او دی مرضی نال ہی ہویا، او دی مرضی تو بغیر نہیں ہویا. سر آپ دی توجہ ہوئی ہے کہ اس مسئلہ تے نہیں ہوئی. حضور اپنی مرضی نال تے نہیں. بھائی صاحب آج کل تے پھر اسی رشتے خود کرنے ہیں نا، تے اس بارے جاننے ہیں کہ اسی رشتہ کرنے ہیں تو مولوی صاحب آندھنے قبول ہی جیسی آنے قبول ہے. یہ دا مطلب ہے اسی آکھیں قبول ہے تو ساڑھے گھرانے دی بھی مرضی ہوندی ہے، ساڑھی بھی مرضی ہوندی ہے. لیکن جدو رسول اللہ آکھن بھئی قبول ہے. مینوں عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق اپنے نکاح وچ قبول ہے. جدو حضور فرمان قبول ہے تو یہ دا مطلب ہے پھر ایک کلی حضور دی زبان ہی چگل نہیں نکلی، رب دی بھی یہی رضا ہے. نوز باللہ پھر تو ان کی لگتا ہے اللہ نوے وارا کھا گیا وہ پوڑیاں میرا نبی وویج ہے، کمیاں وویج ہے میرا نبی، اللہ نے وارا کھاندا. وہ بندے آ چھڑ دینا بہت کمی آئے. حالانکہ کمی دا کانسیپٹ انڈین ہے، اے انڈین کانسیپٹ ہے. اے ہندوستانی کلچر وچ کمی چودھری فلاں فلاں ذات پات، اسلام وچ کوئی نہیں. اسلام وچ کوئی ذات پات. اسلام دا تا قانون یہ ہے جب کالے رنگ دا بلال نبی دا غلام ہو جائے تے کعبہ تھلے ہوندہ ہے تے بلال اتھے ہوندہ ہے. دین میں یہ چیزاں کوئی نہیں. اگر ابو لہب حضور دا سکا چاچا نبی دا غلام نہ ہوئے تے اللہ کا قرآن آندہ ہے تبت یدا ابی لہب متب دوزخ دا بالنے. کیونکہ دین برادری سمجھ کے نہیں چھڑیا جاندہ تے نہ برادری سمجھ کے منیا جاندہ ہے، نبی دا نوکر سمجھ کے منیا جاندہ ہے. مسئلہ سمجھے چاہ رہے ہیں؟ سنیے اور یاد فرمائیے. ابو بکر صدیق دی صاحبزادی اما عائشہ دا نکاح رسول اللہ نہ ہوئے. کاش اے بچے، نعمت الباری شرح صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، میرے بچے کاش یاد کر لین. حضور تے سوال ہویا بے سونیا ہر نکاح کسے نکاح خاں پڑھیا ہوندہ ہے، عائشہ پاک نال تو اڈا پڑھایا کسے؟ یاد رکھو گے نا. تو رسول اللہ فرماندے نے عائشہ نال میرا نکاح اللہ وحدہ لا شریک نے آپ پڑھایا ہے. بھائی صاحب بندہ فقیر تے یہ عرض کر سکتا ہے کہ تاریخ دیاں بھول بھلائیاں جو گم ہو کے کدے اس تھان تے نہ پہنچ جائیں کہ سرکار دے کسی رشتہ دار دے بارے غلط لفظ منہ چوں نکل جائیں. سائیں ناراض نہ ہو جان کہ تو تاریخ سنی آئی. میں تے تاریخ سنائی نہیں، میں تے قرآن پڑھاں گا تے یا نبی دا فرمان پڑھاں گا. تاریخ ہل جان دی ایڈی کالی ضرورت کیڑی ہے؟ حضور اپنی مرضی نال کوئی کام میں توجہ ہے تو نکاح کیتا تے ابو بکر دی بیٹی نال. اے دوسری انگل پہ اٹھانا تاکہ یاد رہے. جدو حج فرض ہوئی تے پہلی حج دا امیر بنایا تے حضور نے ابو بکر نو بنایا، امیر الحج بنایا. امیر الحج رسول اللہ نے
اپنی حیات جدو حج فرض ہوئی ہے پہلی حج وہ حج حضور نے نہیں کیتی آخری حج حضور کیتی پہلی جدو فرض ہوئی تھے حضور حج کرن نہیں گئے صحابہ نے فرمایا جاؤ 500 صحابی تیار ہو گئے تو پوچھے سونے سن حج پڑھانی کہیں امیر الحج کون ہون گے حضور فرمایا ابو بکر ہون گے اور سواد والی گل ہے وہ حج بھی مولا علی پڑھی اس حج وچ بھی مولا علی شامل نے حضور دی حیات وچ ابو بکر حج پڑھائیے تو مولا علی پیچھے پڑھی ابو بکر دی اقتدا وچ حج پڑھی اور حضور نے اپنی حیات وچ اپنے مصلی تے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نے کہو میرے مصلی تے کھلو کہ امام ہوئے حضور اگے کھلاریا ابو بکر نو 1.25 لاکھ صحابہ منیا ابو بکر نو بھائی جی حضور آپ پہ کھلاریا یا رب دی بھی یہی مرضی آئی ترکڑی وچو پھا دلیا میرے نال ہاں نہ کرنی تے کلیاں سوچ لیا میں جدو حضور پہ فرمان دینا ابو بکر مصلی تے کھلو تے پھر اللہ دی بھی مرضی تھی یہی آئی تے سان تے اتو پتہ ہے اللہ تے اللہ دے رسول نو تے بندیاں دا وچوں بھی پتہ ہے جس بندے چاہے وہ انہوں نے اپنے ٹھٹے دی مسیح تے امام نہیں بنے جنہوں آمنہ دے لال نے اپنے مدینے دی مسیح تے اپنے ہوندیاں امام لایا ہے پھر میں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میری اتھے زبان بند ہو جاندی ہے میں نہ جنہوں نبی پسند کر کے امام بنائے میں انہوں اپنا امام مننے ہیں میرے بچوں سمجھ ہوندی پہ یہ کہ نہیں اور یہ صرف میں ہی نہیں منیا مولا علی سرکار نے ابو بکر فوت ہوئے تو انہوں دی بیوی بیوہ ہو گئیاں پوائنٹ نوٹ کرو جانے من ابو بکر فوت ہو گئے ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئیاں مولا علی نے انہوں نے نکاح پڑھایا شریکان دیاں بیویاں نال نکاح پڑھی دایا یا اپنے لگ دیاں دیاں بیویاں جنہ چو علی نائب نظر نہیں آیا میں کیوں آوے میں پتر علی دا میں مرید بھی علی دا بھائی صاحب سمجھو نہیں پہیے کہ نہیں میرا مرشد علی ہے تو میرے مرشد نے انہاں دی بیوی نال نکاح کیتا ہے میں گاڑ کیوں میں کٹا امام حسن مجتبہ ابو بکر دی پوتی نال نکاح پڑھیا ہے نام انہاں دا حفظ ہے امام محمد الباقر 12 امامہ دی لڑی چوٹی دے امام چوٹی دے کیوں آکھے کیونکہ پہلے سید آئے جڑے ماں لو حسینی ہے اسنی آیا تے باپ لو حسینی سید ہے امام محمد الباقر پہلے امام نے جڑے حسنی حسینی سید آئے مولا علی پہلے ہستی سن جڑے باپ اور ماں لو دعا لو ہاشمی سن امام محمد باقر پہلی شخصیت نے جڑے باپ لو بھی فاطمی آئے تے ماں لو بھی فاطمی آئے نجیب الطرفین سید ہے اس سید دی شادی جس ام فروہ نال ہوئی ہے وہ ابو بکر دے بیٹے دی بیٹی ام فروہ ابو بکر دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ نال امام محمد باقر دا نکاح ہویا ہے جدے چو امام جعفر صادق سرکار دنیا تے تشریف لے آئے نے امام جعفر صادق دی چوتھی پیڑی داد کی علی پاک نال رڑ دیئے نانکی ابو بکر صدیق نال رڑ دیئے اگر آپ درویش بیٹھے ہو فقیر بیٹھے ہو اس گل تے تحقیق کرنا چاہو تو بیٹا آج تے گوگل تے تحقیق کرنا ہوئی بڑا آسان پیا ہے مطلب ایک کسی کتب خانے جان دی تو ان لوڑ نہیں تو گوگل تے امام باقر دی شادی لکھنی ہے تو تامی بیوی دا نام آ جانا ہے امام جعفر صادق دی والدہ دا نام لکھے ہوئے تو تامی ابو بکر صدیق اگے آ جانا ہے انہوں تے گل ہی مولویاں تے نری نہیں رہی کسی آکھیا نا میں بانڈا ٹھوک وجا کے ویکھ لینا ہے نری گل کماراں تے نہیں رانی ہون تے بھائیا گل ہی بڑی آسان ہوئی پئی تو اسی ٹھوک وجا کے دیکھ لینا تو میرے جیسا طالب علم ذہن دا بندہ تے سوچے گا نا بن نبی دی شادی بھی اس گھر ہوئی علی پاک دی برات بھی اس گھر گئی حسن پاک دی شادی بھی ہوتے ہوئی تے محمد باقر پاک دی شادی بھی ہوتے ہوئی پھر انہاں نرم وچ اور گھر کوئی نہیں لبا شادیاں ہوتے ہی کری دیاں جتھے من بجدا ہوئے تو بندہ سمجھے بندے ساڑھے کئی برابر دے
تو جو انہوں نے برابر دے لگ دے آئے تھے سن کیوں غصہ چھڑیا رہتا ہے. تو میں مخاطب اہل السنہ دے نوجوانوں کہ دوستو عزیزو فرقہ واریت نو ختم ادو کیتا جا سکتا ہے جدو بندہ ایمانداری نال پوری گل پڑے. جو فرقہ ذہن وچ ہوئے مڑ گل سمجھے چ نہیں ہوندی بندہ نیوٹرل ہو کے پڑھے مڑ سمجھ آؤں کہ گل تے اصل ہے. میرے عزیزو میرے ساتھیو فقیرو درویشو یاد فرمایا جی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والی کتاب قرآن دے اندر آیتے میں پڑھ رہا ہوں پھر اس آیت دا ترجمہ مولا علی تو کرواواں گا بات توڑا پڑ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں والذی بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. حضرت مولا علی سرکار آپ تو تفسیر کا پوچھ رہے ہیں یا علی اللہ نے جنو ابو بکر نو صدیق آکھیا ہے وہ کون نے؟ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به. اس آیت وچ اللہ نے جنو صدیق آکھیا ہے وہ نبی دا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے. عزیزان محترم لے بھئی انتظامیہ آلے ہوں میں نو دس آجے جس لئے موسم خراب ہوئے میں اس لئے بس کر چھڑا آہوں اسی تے اپنے ٹائم تے چھڑنا ہے تے جب پہنا چھڑنا ہوئے تو میں نے دس آجے میں اس گل تو نہیں آندہ میں ناکھیا کیوں گیا تسی دس آئے پھر یہ بسنگی بھی ڈیر سارے نے تو ختم شریف بھی پڑھنا ہے تے جو نات خام یہ میں تے لگا جا سمڑ میں دس آئے میں نے دس آجے بہن باس کر دیو جی اپنی گل لے کر دی میں تقریر انج دی پیا کرنا جتھے چھڑ دیا میری تقریر اتھے ہی کمپلیٹ ہے اتھے بھی چھڑ دیا تو جو میں 10 چھڑیا انہاں مکدہ نہیں لیکن اگام یہ دی شرعی کرنی تفصیل کرانگے اور ذرا پیار نہ آتا کہ بات پور تک پڑ جائے میرے سجنہ میرے بیلیوں میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. میں اے بچیاں نوں ایک نا دوائی دے طور تے دس رہا کہ امام جعفر صادق دیاں 4 پیڑیاں دادکیاں یاد رکھیا کرو تے 4 نانکیاں یاد رکھیا کرو. یہ تسی آگ صبح جی یہ سان فائدہ کی تو فائدہ ہے وہ ساڑھے سنی علماء لکھ دینے کہ جیڑیاں امام جعفر صادق دیاں پیڑیاں نا اے پڑھ کے پاگل بندن بھوک ماریے تے اللہ انہوں دماغ صحت دے دیتا ہے. اے سیدان دے نامہ میں چلا نے ایڈی برکت رکھی. امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امام علی پھوکا ماریے تے کمڑے سدھے ہو جاتے. اور تو میں پیاننا بھائی صاحب تسی 4 نال دادکیاں بھی رلا لو تے نانکیاں بھی رلا لو تے آپ پڑھ دے رہے تے کم از کم کمڑے ہون تو تے بچے رساں گے نا حفاظتی دوائی بھی چنگی ہوتی ہے. کیا آندے اج دماغ جنہ نہ خراب ہو جائے نا انہیں صدر مجنون پاگل. تو یہ سادات دے نام دے اندر اللہ نے انہیں برکتہ رکھیا حضور دی آل بھی پاک ہے انہاں دے نام بھی پاک نے جنہ دی زبان تے ران انہاں دی زبانہ بھی پاک ہو جانے. حضور میاں محمد بخش صاحب درویش کامل فرما دینے آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل گناہ دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہ دے تے میلے اندر دی جاندی نام لیا لکھ عیب نہیں رہ دے تے میلے اندر
آپ صرف سمجھنا جے لکھواری اترے گلابوں دھوئے نتی زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں دیکھی کلمے دا گانا نام انہاں دے لائق نہیں دیکھی کلمے دا گانا توجہ ہے بھائی صاحب ساڑھا تھا ایک مننا ہے کہ انہاں دا نام لین نال بندہ پلید رہندا ہی نہیں پاک ہو آلِ رسول دے نام ایڈے پاک نے بلکہ بندے سانو فضائل سناندے نے منن والے سن لینے کہ جی اگر کوئی بندہ مومن کربلا وچ دفن ہو جائے تو جنتی ہے تو میں آنا ٹھیک ہے جنتی ہے کیوں نہیں جنتی رسول اللہ نے فرمایا اپنے اموات نو اچھے لوگاں دے قرب وچ دفن کریا کرو وَاسْتَقَوْ مِن صَالِحِينَ او دے نال فائدہ ہوتا ہے اگر مردہ ولیاں نال دفن ہوئے نیک میں تو مولا حسین تے امام الاولیاء سارے ولیاں دے سردار نے اگر کوئی کربلا وچ دفن ہو جائے مومن تو ساڈا تاکید ہے ہو جنتی ہے تو دوست آندے نے بھائی اینج کنے کلومیٹر تے چل اینج کنے کلومیٹر تے اینج چما پاسے جیڑا دفن ہو جائے وہ سارے جنتی نے تو میں نہ بھائی جس پورے کربلا دی گل کرو تو سی من دے کیوں جتھے تک کربلا دی حد دے جیڑا گناہگار بھی دفن ہو جائے جنتی جی توجہ ہے لیکن بھائی جی ایک گل تے پھر ساڈے ذہن وچ بھی آنی کہ اگر پورے کربلا وچ اج دا بندہ دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے اے حسین دی برکت ہے تے نانے دی برکت نے نال والے ابو بکر نو بھی اجے اندر نہیں جان دیتا ہوں ٹھنڈے جے دماغ لڑائی دی ضرورت نہیں ٹھنڈے جے دماغ نال گل تے غور کیتے پھر گلاں اندر باندیاں بندے نوں غصہ آیا ہوے تو اس ویلے تسی اونوں ایت بھی پڑھ کے سنوا تو آندا بھائی ہن میرے نال گل نہ کر جدوں بندہ ٹھنڈا ہویا ہوے نا کول مائنڈ بالکل ویسے قدرتی موسم بھی ٹھنڈا ہے گل گرم بھی ہوئی تے اندر بہ جانی یہ اللہ پاک اپنے لوگوں کو سبب بنایا تو میں تاں پہ نا یہ بھائی صاحب حسین بادشاہ دی برکت یہ نہیں اور یقیناً ہے کہ کربلا پورے وچ بندہ دفن ہوئے تو حسین بادشاہ دی برکت نال جنتی ہو جائے تو جو حسین پاک دی برکت یہ نہیں ہے تے نانے دے بارے کی عقیدہ پھر رکھا گے تو نانے دی برکت تے بدرجہ اولا زیادہ ہے تو کیا نانے کو وہ نال والا ابو بکر نہیں اندر گیا ہونا پاجی سمجھ آئیے تو فقیر تے ہی آندا ہے پاجی آ جڑیاں لڑائی والیاں گلاں نے چھڑ دئیے رل کے بو پیار والی گل کرو اے وچوں جڑیاں غلط فہمیاں بندیاں پائیاں نے کچھ فرقہ باز مولویاں نے انہوں جی ہو گل انج دی تے لڑائی ہوئی تے فلانا ہوئی یہ وچوں کڈ چھڑیے تے کیوں نہ پیار والیاں اپنا لئی لیکن فقیر تے یہی عرض کردا ہے نا اسی آ ہن کو بندہ عمرے تے جائے تے مبارک ہو بھی تو آندا جی خیر مبارک مڑ میں تے سائیاں سدیا تے جاؤں پھر ساڈے ورگے کملے بندے اس گل تے پکے ہو جاندے نے بھائی قبر دے اوتے سائیں سدن تے جائیدا ہے تے اندر مڑ دھکے نال تے نہیں نہ جویندے جڑے اندر نے کوئی برکت ہے انہاں نے بھی حاصل ہوئی سان تے 5 منٹ قبر دے اوتے کھلون دے دین حاجی اللہ 5 بھی پورے نہیں کرن دے حاجی اللہ وہ سان اللہ کر گیا گل چھڑ دے وہ جڑے اوتے شرتے کھلوتے ہوندے نا وہ جڑا اوتے سلام کرن لگے حاجی اللہ چلو بھائی حاجی اور تلک کے گا ہو جائے تے آ کے کمرے چ دن مبارک ایک دوجے نوں یار اسی تے سلام کر آئے ہو گئی حاضری ماشاءاللہ تے اللہ دا فضل ہے ہوڑے ہو گئے میں کہ حاجی کیویں ہونا ہے اسے کہ روزے دے باہر سلام نہیں کیتا حضور پھر بھائی صاحب جدوں روزے دے باہر لنگیا بندے دے گناہ معاف ہو جاندے باہر لنگیا جی سنیو روزے دے باہر لنگیا گناہ معاف ہو جاندے تے ابو بکر نو بھائی جی 1400 سال ہو گئے یار دے روزے وچ ستیاں
جی عزیزہ نے من میں اپنے سجنہ نو آکھاں گا کہ بیلی اور عزیزو فقیر دا عقیدہ یاد و حرمالو آؤ لڑائی چھڑیے نبی دی آل تے نبی دی یانا نال پیار کرنالے ہو جائیے دعوت دی دیو یا پکار رہا ماں بانی یار نبی دیا یاران دا لڑائی چھوڑیے آؤ پیار کریے بانی یار نبی دیا یاران کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لے سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاب بارہ سنی تے ہوندے ہی ہوئے پنجاب دے بارہ دا نوکر ہوئے ویچ تے ویچ رکھی کوئی عزیزو تاں سمجھا رہے آواں بان یار نبی دیا یاران دا سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاب بارہ دا بان یار نبی شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار لو بھئی سجنوں دعا فرماؤ الحمدللہ رب العالمین اگلے سال ادار رہ گیا موڑے کاٹ لسان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ یا اللہ اس محفل دا ثواب بٹی بران دے والد اور والدہ صاحبہ نو کرنے قبول فرما بیماراں نو صحت عطا کر بھوکیاں نو رزق عطا کر بے اولاد یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ مبارک تو ساڈے واسطے باعث فائدہ اور نفع بنا یا اللہ انہاں دے ڈیرے نو آباد تے شاد صلی اللہ علیہ وسلم